I will talk to you later. کیا آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے ہادیہ؟ جی ہاں خدیجہ امی، میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ آج صبح جب میں اسکول میں تھی، میری اسلامیات کی ٹیچر مجھے کہانی سنا رہی تھی جس میں ایک فرعون نامی ظالم بادشاہ لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے اور سنانے لگی تو کلاس کا وقت ختم ہو گیا اور اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گی؟ کیوں نہیں، لیٹس زوم ان۔ Welcome to Wonderland of Stories with Khadija and Hadia. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدیر پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں اور کہانوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیں تو اللہ تعالیٰ خود بچے کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا اور بچے کو ماں کی طرف لوٹا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ صندوق تیرتے ہوئے فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے ایک صندوق کو دریا میں تیرتے دیکھا تو اس نے نوکر بھیج کر صندوق منگوا لیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ دیکھ کر وہ بڑی خوش ہوئی۔ اس نے بچے کو اپنے بیٹے کے طور پر پالنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی جوان ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون ان سے انتہائی گھٹیا کام لیتا اور ان پر بے انتہا ظلم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک فرعونی کے ساتھ شدید جھگڑا ہو گیا۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کرا کے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے مدین ہجرت کر گئے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنے ہاں رکھا اور بعد میں اپنی بیٹی کی آپ علیہ السلام کے ساتھ شادی کر دی۔ تقریباً 10 برس وہاں رہنے کے بعد جب آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس اپنے وطن جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنا کلام نازل فرمایا اور آپ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا، دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات عطا فرمائے جو آپ علیہ السلام کو نہ ماننے والوں پر آپ علیہ السلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک یہ کہ آپ جب اپنی لاٹھی پھینکتے تو وہ ایک بڑا سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا جب آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا کر اپنے گریبان سے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو اس نے آپ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا اور اس نے تمام ملک سے جادوگر اکٹھے کر کے آپ علیہ السلام سے مقابلہ کا منصوبہ بنا لیا۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا
کہ آپ علیہ السلام ایک دن کو مقابلے کے لیے مقرر کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے ایک تہوار کا دن مقرر کر لیا تاکہ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کر حق و باطل کا مشاہدہ کر سکیں۔ مقررہ وقت پر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پہل کی۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکیں۔ یہ لوگوں کو سانپوں کی طرح بھاگتی نظر آئیں۔ سب کے سب خوف زدہ ہو گئے۔ اس پر جادوگروں نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم، ہم یقیناً غالب رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا میدان میں پھینکا تو اس نے ایک زبردست اژدہے کی شکل اختیار کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا جادوگروں کے تمام سانپ نگل گیا۔ جادوگر مقابلے میں عاجز آ گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر انہوں نے جادوگر سے توبہ کر لی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بحر احمر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا اس میں مارا تو دریا میں راستہ بن گیا۔ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ اسرائیل کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ جب وہ دریا پر پہنچا اور اس میں راستہ بنا ہوا دیکھا تو وہ بلا جھجک اپنے لشکر سمیت دریا میں داخل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت دریا سے گزر گئے، مگر فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور آپ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ساتھ اکثر آپ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے انتہائی عاجزی، جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم کو اس کی غلامی سے نجات دلائی۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ کہانی تھی ختیجہ۔ It's time to zoom out. Bye bye. Thanks for watching. It's time for the question of the day. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے 10 احکام پہنچائے، انہیں احکام عشرہ کہتے ہیں۔ آپ کا کوشچن یہ ہے کہ یہ 10 احکام آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے۔ اللہ حافظ۔